السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ مغویہ بچی کے میڈیکل کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عدالت کی طرف سے نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو مغویہ بچی ہے اس کا میڈیکل کروایا جائے، تاکہ جتنے بھی جو بھی الزامات ظہیر اور شبیر پر لگائے گئے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ آیا ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ اب میڈیکل تو بہت جلدی ہو ہی جائے گا اور اس کا نتیجہ بھی سب لوگوں کے سامنے آ ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو ایک بہت ہی اچھی اور اہم خبر جو ایک انتہائی خوفناک انکشاف شیلٹر ہوم کی طرف سے کیا گیا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم پر پہنچ سکے۔ جی تو جناب، اب شیلٹر ہوم سے ایک انتہائی اہم انکشاف کیا جا رہا ہے، ایک انتہائی اہم نہ صرف بلکہ ایک خوفناک انکشاف کیا جا رہا ہے جس بارے میں ہم لوگوں کو تقریباً 90% شک تو تھا ہی، اور یہ باتیں والدین کی طرف سے بھی کی جا رہی تھیں اور زہرا کاظمی کے وکلاء کی طرف سے بھی کی جا رہی تھیں کہ بچی کو نشہ آور ادویات دی گئی ہیں، بچی کو نشہ آور انجیکشنز دیے گئے ہیں، بچی کو ڈرگز دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکمل اپنے حواسوں میں نہ رہے اور وہی بیان دے جو کہ گینگ چاہتا ہے، جو کہ ظہیر اور شبیر چاہتے ہیں، جو کہ زنیرہ مہم چاہتی ہیں۔ لیکن کیونکہ کسی کو بھی کوئی نشہ کروا کے جب آپ لگاتار اس کو نشہ کروا کے اپنی مرضی کے بیان دلواتے رہتے ہیں تو اس سے سچ اگلوانے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اس کو اس نشے سے دور کیا جائے، اس کو اس کے مکمل حواسوں میں رکھا جائے۔ آہستہ آہستہ جب انسان اپنے حواسوں میں آنے لگتا ہے تو سچی بات اس کے منہ پر آتی ہی ہے، جس کا سب سے پہلا تجربہ ہم لوگوں کو اس وقت ہوا کہ جب بچی کو اس کو اغوا کیا گیا تھا کراچی سے، جب سے اس کو لایا گیا تھا پہلی مرتبہ اس کو ظہیر اور شبیر سے الگ رہنا پڑا لاہور کے شیلٹر ہوم میں۔ جب لاہور کے شیلٹر ہوم میں بچی کو رکھا گیا تو وہاں سے اس کا جو پہلا بیان آیا، جو کہ آج تک ابھی تک وہی ہے کہ میں ظہیر اور شبیر کے ساتھ اب میرے تعلقات بہتر نہیں ہیں اور اب میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ نہ صرف یہ بیان آیا بلکہ اس کے ساتھ اس بچی نے یہ بھی کہا کہ میں ظہیر اور شبیر کے ساتھ ہی نہیں اپنے والدین کے پاس بھی فی الحال نہیں جانا چاہتی، اور ابھی تک عدالت میں فی الحال بچی کا بیان وہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بیان نہیں لیا گیا۔ اب جو شیلٹر ہوم سے سندھ کے جو شیلٹر ہوم سے جو انکشاف ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، جس میں شیلٹر ہوم کے عملے کے ایک ملازمہ نے اپنے آپ کو اس بات کی تسلی کرواتے ہوئے کہ میرا نام سامنے نہیں لایا جائے گا، تو اس نے یہ بتایا ہے کہ بچی کی ہم سے 2 مرتبہ جب اپنے مکمل حواسوں میں بات چیت ہوئی ہے تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس پر ظہیر اور شبیر کی طرف سے تشدد کیا گیا ہے۔ ظہیر کی طرف سے اتنا زیادہ تشدد نہیں کیا گیا، شبیر کی طرف سے زیادہ تشدد کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کسی قسم کا کوئی نشہ بھی دیا جاتا تھا تو اس پر بچی نے یہ کہا کہ مجھے باضابطہ طور پہ اس بات کا نہیں پتا کہ مجھے کوئی نشہ دیا جاتا تھا یا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے جو بھی خوراک دی جاتی تھی لیکوڈ کی صورت میں، جو خوراک مجھے گرم یا ٹھنڈی دی جاتی تھی اس کو لینے کے بعد مجھے فوری طور پر نیند آنا شروع ہو جاتی تھی، اور نیند کا غلبہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ میرا سر چکرانے لگتا تھا اور میں سو جاتی تھی۔ یہ بات اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ بچی کو نشہ دیا جا رہا تھا، اور اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچی کا جب میڈیکل ہوگا تو اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ بچی کو نشہ بھی کروایا جا رہا تھا اپنی مرضی کے بیان دلوانے کے لیے، اپنی مرضی کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ جتنے بھی انٹرویوز کیے گئے زنیرہ مہم صاحبہ نے، جو جامع شیریں والا انٹرویو کیا، اس کے علاوہ جتنے انٹرویوز میں بچی سے جو کچھ والدین کے خلاف بلوایا گیا وہ سب کچھ بچی کو نشے میں رکھ کر کروایا گیا۔ اب جیسے جیسے بچی اپنے حواسوں میں آ رہی ہے تو سچ خود ہی سب کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ یہ خبر باقاعدہ شیلٹر ہوم سے نکلی ہے۔ شیلٹر ہوم کی ایک ملازمہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم سے 2 مرتبہ جب بچی کی بات ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے اور اس کو خود بھی یہ شک ہے کہ اس کو نشہ دیا جاتا رہا ہے، جس بات کی جو کنفرمیشن ہے وہ جب میڈیکل ہوگا تو اس میں ہو ہی جائے گی۔ اب ہم لوگ پوری یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی میڈیکل آئے گا تو اس کیس کا بالکل بہترین فیصلہ جو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں اور جو انصاف بچی کو ملنا چاہیے، اور جس طرح سے اس کے والدین نے تگ و دو کی ہے، جس طرح سے محنت کی ہے، انشاءاللہ فیصلہ وہی ہوگا۔ بچی اپنے والدین کے پاس ہی جائے گی اور انشاءاللہ ان کے حق میں ہی بیان دے گی۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔